بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موت کا منظر، بعض صحابہ کے جان کنی کے مناظر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جان کنی۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت قریب ہوا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں اور یہ شعر پڑھا: تیری عمر کی قسم، جب جان کنی کے وقت گھنگرو بولنے لگے گا اور دل تنگ ہو جائے گا تو نوجوانوں کو ان کا مال کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چہرے کو کھولا اور کہا کہ ایسا نہ کہو، بلکہ تم یہ کہو: وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید۔ سورۃ القاف آیت نمبر 19۔ اور موت کی بے ہوشی حق کے ساتھ آ پہنچی، یہی ہے جس سے تو بھٹکتا پھرتا ہے۔ دیکھو یہ میرے دو کپڑے ہیں، انہیں دھو لو، اسی میں مجھے کفنانا، کیونکہ زندہ لوگ مردوں کی بنسبت نئے کپڑوں کے زیادہ ضرورت مند ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جان کنی۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نیزہ مارا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا سر میری آغوش میں تھا، تو عمر نے فرمایا کہ میرے سر کو زمین پر رکھ دو۔ میں نے گمان کیا کہ شاید ناگواری کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، اس لیے میں نے نہیں رکھا۔ پھر فرمایا کہ میرے رخسار کو زمین پر رکھ دو، میرے اور میری ماں کے لیے ہلاکت ہے اگر اللہ مجھے نہ بخشے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جان کنی۔ حضرت حمام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت آیا تو وہ رونے لگے۔ ان سے کہا گیا کہ اے ابو ہریرہ، کون سی چیز آپ کو رلا رہی ہے؟ فرمایا زیادہ راہ کی کمی، سفر کی مسافت اور دشوار گزار گھاٹی جس کی انتہا جنت ہے یا جہنم۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی جان کنی۔ حضرت ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی موت کا وقت آیا تو فرمایا: تم لوگ مجھ پر مت رو، کیونکہ میں نے اسلام قبول کرنے کے بعد کوئی گناہ نہیں کیا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جان کنی۔ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ عمران کے والد ذکوان نے بیان فرمایا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مرض الموت کے وقت ان کے پاس آنے کے لیے اجازت طلب کی۔ ذکوان کہتے ہیں پس میں داخل ہوا تو ان کے بھائی عبد الرحمن کے لڑکے عبداللہ ان کے سر کے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا ابن عباس اجازت طلب کر رہے ہیں، تو آپ فرماتی ہیں مجھے ابن عباس سے کوئی ضرورت ہے اور نہ ہی اس بات کی حاجت کہ وہ میری خوبی اور صفائی بیان کریں۔ تو عبداللہ نے کہا اے ماں، ابن عباس تیری صالح اولاد میں سے ہیں جو تجھے الوداع اور سلام کہہ رہے ہیں۔ تو فرمایا اگر تم چاہو تو انہیں اجازت دے دو۔ راوی کا بیان ہے کہ ابن عباس آئے اور بیٹھے، پھر فرمایا کہ اے عائشہ خوش ہو جاؤ، اللہ کی قسم آپ کی روح جسم سے نکلتے ہی آپ کی ہر پریشانی ختم ہو جائے گی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے احباب سے ملاقات کر لیں گی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اے ابن عباس ایسا کیسے کہہ رہے ہو؟ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک
عورتوں میں آپ سب سے زیادہ محبوب، پاک باز و پاک طینت تھیں، اسی لیے اللہ کے رسول زیادہ محبت کرتے تھے۔ جب آپ کا ہار غزوہ ابوا کی رات گر گیا تو رسول اللہ نے اس کی تلاش کرنے میں صبح کر دی تاکہ وہ مل جائے، اور لوگوں کا پانی ختم ہو گیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، سورۃ النساء آیت نمبر 43۔ ترجمہ، بس تم لوگ پاک مٹی سے تیمم کرو۔ یہ آیت آپ کی وجہ سے نازل ہوئی، ورنہ اس امت کو یہ رخصت نہ ملی ہوتی۔ پھر اللہ نے آپ کی برات 7 آسمانوں کے اوپر سے نازل فرمائی، اور کوئی مسجد ایسی نہیں کہ جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہو اور آپ کی برات کی آیتیں رات اور دن کے حصوں میں تلاوت نہ کی جاتی ہوں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اے ابن عباس رہنے بھی دیں، اللہ کی قسم میں تمنا کرتی ہوں کہ میں کچھ نہ ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن سعد بن ابی سرح رضی اللہ تعالی عنہ کی جان کنی یزید بن ابی حبیب سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب ابن ابی سرح کی جان کنی کا وقت آیا تو وہ مقام رملہ پر تھے اور وہاں فتنے کے خوف سے بھاگ کر گر گئے تھے۔ رات کے وقت لوگوں سے پوچھنے لگے کہ کیا صبح ہو گئی، تو کہتے نہیں۔ جب صبح ہوئی تو کہا کہ اے حشام، دیکھو مجھے صبح کی ٹھنڈک کا احساس ہو رہا ہے۔ پھر کہا اے اللہ تو میرا خاتمہ صبح میں کر۔ پھر وضو کیا اور نماز پڑھی۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ العادیات پڑھی اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد اور کوئی سورت۔ دائیں طرف سلام پھیرا اور بائیں سلام پھیرنے ہی والے تھے کہ روح کب انصری سے پرواز کر گئی، اللہ ان سے راضی ہو۔ ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جان کنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی وفات کے وقت بلایا اور کہنے لگی کہ سوکنوں میں جو حسد اور جلن ہوتی ہے وہ ہم میں بھی تھی، اللہ ہم لوگوں کے گناہوں کو معاف کرے۔ تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے، درگزر فرمائے اور آپ کے لیے آسانی کرے۔ پھر فرمایا تم نے مجھے خوش کر دیا، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی خوش رکھے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بھی اسی طرح کا پیغام بھیجا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی جان کنی ام درداء رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی جان کنی کا وقت آ پہنچا تو کہنے لگی، میرے آج کے اس دن جیسے دن کے لیے کوئی عمل کرے گا؟ میری آج کی اس کیفیت جیسی کیفیت کے لیے کون تیاری کرے گا؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات 32 ہجری میں ہوئی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جان کنی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا جب حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی موت کا وقت آیا تو بولے، میرا محبوب تنگی کے عالم میں میرے پاس آیا، اب پشیمانی کا کوئی فائدہ نہیں، مجھے نہیں معلوم کہ میرے بعد کیا ہوگا۔ اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے فتنے، اس کے عائدین اور اس میں شامل لوگوں سے پہلے موت دی۔ حضرت نزال بن صبرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ حضرت حذیفہ نے اپنی موت کے وقت کیا کہا؟ انہوں نے فرمایا کہ جب صبح ہوئی تو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں اللہ تعالی کی پناہ چاہتا ہوں جہنم کی طرف لے جانے والی صبح سے۔ 3 بار کہا، پھر فرمایا میرے لیے 2 سفید کپڑے خریدو کیونکہ وہ دونوں میرے اوپر تھوڑی دیر رہیں گے، پھر انہیں اس سے اچھے میں بدل دیا جائے گا یا وہ بری طرح سے چھین لیے جائیں گے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی جان کنی
حضرت عوانہ بن حکم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تعجب ہے کہ موت جب کسی پر آتی ہے اور عقل اس کے ساتھ ہوتی ہے تو کیوں نہیں وہ موت کی صفت بیان کر سکتا۔ پھر جب ان کی موت کا وقت آیا تو ان کے بیٹے نے اپنے والد کو وہ قول یاد دلایا اور کہا کہ ابو جان، موت کی صفت بیان کریں کہ کیسے آتی ہے۔ فرمایا کہ اے بیٹے، موت اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے کہ اس کی صفت بیان کی جائے، لیکن میں تمہارے لیے اس کی صفت بیان کرتا ہوں۔ میں ایسا محسوس کرتا ہوں جیسے رضوی پہاڑ میری گردن پر معلق ہے، میرے پیٹ میں کانٹا ہے اور میری روح سوئی سے نکل رہی ہے۔ عبداللہ بن صالح روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے یعقوب بن عبد الرحمن نے کہا، اور وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ جب عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات قریب ہوئی تو ان کی آنکھیں آنسوؤں میں ڈبڈبا گئیں اور رو پڑے، تو ان کے بیٹے عبداللہ نے کہا، اے ابو جان، مجھے معلوم ہے کہ جب بھی آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تکلیف و پریشانی آئی ہے تو آپ نے صبر و تحمل سے کام لیا ہے۔ باپ نے کہا کہ اے بیٹے، تیرے باپ پر 3 پریشانیاں آئی ہیں، ان میں پہلی عمل کا انقطاع، دوسری مطلع کی ہولناکی، تیسری اقربا کا فراق، اور ان میں یہ سب سے آسان ہے۔ پھر کہا، اے اللہ، تو نے حکم دیا تو میں نے کوتاہی کی، اور تو نے منع کیا تو میں نے نافرمانی کی۔ اے اللہ، تیری صفت تو عفو و درگزر ہے۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کی جان کنی۔ حکیم بن حزام کی موت کے وقت کچھ لوگ ان کے پاس آئے تو دیکھا کہ وہ کہہ رہے تھے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یقیناً میں تجھ سے خوف کھاتا تھا لیکن آج تجھ سے پر امید ہوں۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جان کنی۔ عینیہ بن عبد الرحمن اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ جب ابو بکرہ کو تکلیف و پریشانی لاحق ہوئی تو ان کے بیٹوں نے ڈاکٹر بلانے کے لیے باپ سے پوچھا، باپ نے انکار کر دیا۔ پھر جب موت طاری ہوئی تو کہا، تم لوگوں کے ڈاکٹر کہاں ہیں؟ اگر وہ سچے ہیں تو اس موت کو واپس کر دیں۔ ایک نوجوان صحابی کی جان کنی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نوجوان شخص کے پاس آئے، اس حال میں کہ وہ جان کنی کے عالم میں تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا، کس طرح تم اپنے آپ کو پاتے ہو؟ کہا، میں اللہ سے پر امید ہوں اور اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، ایسے موقع پر کسی بندے کے دل میں 2 چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، مگر جس چیز سے وہ پر امید ہے اسے اللہ عنایت کر دے گا، اور جس چیز سے خائف ہے اس سے امان میں رہ کے جائے گا۔ ایک اور صحابی کی جان کنی۔ ایک صحابی اپنی موت کے وقت رونے لگے، ان سے سوال کیا گیا تو کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو دونوں مٹھیوں میں لیا اور فرمایا، یہ لوگ جنتی ہیں اور یہ جہنمی، اور میں نہیں جانتا کہ میں کس مٹھی میں تھا۔ عبرت و نصیحت۔ یہ صحابہ کرام کی وہ جماعت ہے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی رفاقت کے لیے منتخب فرمایا۔ انبیاء اور رسول کے بعد یہ مخلوق میں سب سے افضل ہیں۔ ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی، بلکہ بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ جن پر بھی صحابہ کا اطلاق ہوتا ہے اور ان کی موت اسلام پر ہوئی ہے تو وہ جنتیوں میں سے ہیں۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، باوجود کہ صحابہ کرام کا مقام بہت بلند ہے، ان کے جان کنی کے وقت کی بہت سی نصیحتوں اور عبرتوں سے پرکلمات آپ کی نگاہوں سے گزر چکے ہیں۔ نیک عمل اور جنت کی بشارت ملنے کے باوجود موت کے وقت ان میں سے بعض یہ تمنا کر رہے ہیں کہ وہ پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے،
بعض وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کے تصور سے شدید خوفزدہ ہیں، اور بعض وہ ہیں کہ اللہ رحمان و رحیم کے سامنے ان کے دل خوف و خشوع اور انکساری سے لبریز ہیں۔ ان چیزوں کا صدور ان نفوس قدسیہ سے ہوا ہے جنہیں صحبت رسول، نصرت دین اور نیک اعمال کی توفیق ملی۔ پھر ہماری موجودہ صورتحال کا کیا عالم ہوگا؟ اگر آپ غور کریں تو معلوم ہو جائے گا کہ ہم نے دو برائیاں ایک ساتھ جمع کر رکھی ہیں، ایک اعمال صالحہ میں تفویض و تفریط، دوسری گناہوں اور برائیوں میں غلو۔ پھر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے اور ان ہولناکیوں اور مشکلات سے معمون ہو گئے جو ہمارے سامنے ہیں۔ کیسے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، سورۃ الزمر آیت نمبر 47۔ ترجمہ: اور ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ظاہر ہوگا جس کا گمان بھی انہیں نہ تھا۔ ہم گمراہی اور فریب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ آمین ثم آمین۔